اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 73۔ ولا اور نہ تؤمنو تم مانو الا مگر لمن اس کی جو تابعہ پیروی کرے دینکم تمہارے دین کی۔ کل کہہ دیجئے ان الہدا بے شک ہدایت ہد اللہ اللہ کی ہدایت ہے، ان یوتا کہ دیا جائے، احدم مثلا کوئی ایک مانند، احدن کوئی ایک مثلا مانند ماں جو اوتی تم دیے گئے تم، او یا یحاجوکم وہ جھگڑا کریں تم سے، عند ربکم تمہارے رب کے پاس۔ کل کہہ دیجئے ان الفضل بے شک فضل بید اللہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یوتی ہی وہ دیتا ہے اسے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ واسع بہت وسعت والا ہے، علیم خوب علم والا ہے۔ اہل کتاب اپنے لوگوں کو اسلام کا صرف اعلان کرنے کو کہتے، قبول کرنے کو نہیں۔ اعلان بھی اس لیے کہ مان کر چھوڑنا ہے تاکہ دوسرے بھی بد دل ہوں۔ اہل کتاب آپس میں یہ کہتے کہ یاد رکھنا صرف اس کی بات مانو جو تمہارے دین کی پیروی کرے۔ شدید قسم کی فرقہ واریت، شدید قسم کی گروہ بندی صرف اس کی مانو جو تمہاری پارٹی کا ہے، تمہارے دین کا ہے، تمہاری قوم کا ہے، جو تمہاری نسل کا ہے۔ اپنے سے باہر کسی کی بات نہیں ماننی۔ یہ تھی اہل کتاب کی فرقہ واریت اور گروہ بندی۔ ان لوگوں نے حق کو اپنے مطلب کی چیز بنا دیا، یعنی جو ہمارے گروہ میں ہے بس وہی ٹھیک ہے، چاہے کوئی کچھ بھی کرے۔ اصل مقصد صرف اور صرف حق کو پانا ہے۔ کوئی قبیلہ، کوئی قوم جو بھی کرے، اگر کوئی حق پر نہیں تو ہرگز اس قوم کے پیچھے نہ چلو، چاہے وہ اپنا خاندان ہی کیوں نہ ہو، اپنی برادری اور اپنا عزیز ہی کیوں نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ بھی بت پرست تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام حق پر تھے، سچ پر تھے۔ انہوں نے تو اپنے باپ کی پیروی نہیں کی، انہوں نے اپنے باپ کو حق پر لانے کی کوشش کی، لیکن ان کے باپ نے حق کو، سچ کو تسلیم نہیں کیا، قبول نہیں کیا۔ اصل راستہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے، باقی کسی راستے کی طرف جانے کی اجازت نہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے ہٹ جائے، چاہے وہ باپ ہو، قبیلہ ہو، خاندان ہو، برادری ہو، وہ غلط ہے، باطل ہے، جھوٹ ہے۔ اس کی پیروی کرنا، اس کے پیچھے چلنا خود کو آگ میں جھونکنا ہے۔ لہٰذا پیچھے چلو اس کے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے۔ جو لوگ گروہ بندی کے چکر میں، فرقہ واریت کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، وہ ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اہل کتاب کو بھی یہی فخر تھا کہ ہم چنے ہوئے لوگ، ہم بہتر ہیں، ہم ہی صحیح دین والے ہیں۔ اہل کتاب کو دین اسلام کی بڑھتی ہوئی تعداد غم زدہ کرنے لگی۔ انہوں نے یہ چال چلی کہ اپنے لوگوں کو تلقین کریں کہ کسی کی بات نہیں ماننی سوائے اپنے گروہ والوں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ اصل ہدایت تو اللہ کی ہی ہدایت ہے۔ ہدایت نہ کسی گروہ کی، نہ کسی مسلک کی، نہ کسی خاص فرقے کی، نہ پارٹی کی، نہ جماعت کی۔ ہدایت صرف اور صرف اللہ کی ہدایت ہے۔ یہ لوگ ہدایت کے ٹھیکیدار نہ بن جائیں۔ ایسا اہل کتاب کیوں کہتے، کیوں کرتے؟ اس لیے کہ وہ حسد کرتے کہ کسی اور کو وہ کیوں دے دیا گیا۔ یعنی آنا تو بنی اسرائیل میں تھا یہ سب کچھ، لیکن بنی اسماعیل میں آ گیا، لہٰذا تم نے کوئی بات اپنے دین سے ہٹ کر نہیں ماننی۔ اگر تم نے ایسا کیا، ان کی بات مانی، تو تمہارے رب کے پاس تمہارے خلاف حجت قائم ہوگی۔ اپنے دین کے ماننے والوں کے سوا کسی کی بات نہ ماننا۔ دوسرا یہ کہ جو انعامات تمہیں دیے گئے وہ کسی کو نہیں دیے گئے، یعنی کسی کے پاس وہ نہیں جو تمہارے پاس ہے۔ اور یہ کہ تم مطمئن رہو کہ قیامت کے دن بھی تم ہی حق پر ہو اور تمہارے خلاف کوئی بھی حجت بازی نہ کر سکے گا۔ دوسرا معنی یہ کہ اگر ہمارے گروہ کے کسی آدمی کی زبان سے حق اور سچ نکل گیا تو وہی بات قیامت کے دن اہل کتاب کے حق میں حجت بنے گی۔
یعنی ہمارے خلاف حجت بنے گی اگر حق اور سچ ہماری زبان سے نکل گیا، کیونکہ انہیں حق اور سچ کا پتہ تھا، صرف حسد سے مانتے نہیں تھے اور کسی کو حق بیان کرنے بھی نہیں دیتے تھے۔ فرمایا گیا کہ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ تو بہت ہی وسعت والا ہے، بہت ہی علم والا ہے۔